اس بندے نے ایم کیو ایم کے نام پہ، الطاف بھائی کے نام پہ اپنی جان دے دی اس شہر کے اندر، لیکن اس کے گھر والوں کو پوچھنے والے الطاف بھائی تو کیا کوئی بھی نہیں آیا۔ الطاف بھائی جا کے لندن میں بیٹھ گئے، وہ لندن میں عیاشی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور سوچئے کہ اس کلچر ڈے میں جب نوجوانوں نے تھوڑا بہت رقص کیا یا کوئی آتش بازی کی تو ان کے خلاف ایف آئی آر کر گئی مسلم لوگوں پہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اس شہر میں ابھی کچھ دن پہلے ہی کلچر ڈے کے نام پہ جو توڑ پھوڑ کی تھی، ان کو عدالت سے بری کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف بری بلکہ ان کے لیے بڑی اچھی باتیں، الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں، ان کو معصوم بھی قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں اس قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے، مظاہرے کرے، احتجاج کرے یا مطلب راستہ اختیار کرے، یا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جب وہ مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ مہاجروں کے لیے مناتے ہیں، جنہوں نے اس قوم کے لوگوں کو، مہاجر نوجوانوں کو ایک ایسی بند گلی میں پہنچا دیا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسی بند گلی میں پہنچا دیا تم نے مہاجر نوجوانوں کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ اب کہیں جا کے اپنا نام لے سکیں کہ ہم مہاجر ہیں۔ اور پھر 92 کا آپریشن میں جس طرح کا میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے، اس طرح کی بہت ساری سینکڑوں ویڈیوز ہیں، سینکڑوں لوگ ہیں، سینکڑوں مہاجر کارکن ہیں، سینکڑوں گھرانے ہیں، درجنوں گھرانے ہیں، جن کے گھر اس وقت 92 سے لے کے 96 تک، 96 کے آپریشن کے بعد ان کے گھر ختم ہو گئے، ان کے لوگوں کو، ان کے گھر کے جو نوجوان جو کڑیل جوان لوگ تھے ان کو مار دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجد سپیکس۔ مہاجر کلچر ڈے گزشتہ روز منایا گیا۔ گزشتہ روز چونکہ ایک موضوع پہ آئی ہے کہ نچکاری کا تھا، اس لیے اس پہ بات نہیں کر سکا میں۔ آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہم دن مناتے ہیں، اور وہ بانی پاکستان جن کی وجہ سے ملک قائم ہوا، اور جو اس ملک میں مہاجرین بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں پہنچے، اور وہ مہاجرین مختلف شہروں میں گئے، آباد ہوئے، جس میں کراچی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مہاجرین کی آئی، پنجاب میں بھی رہی۔ لیکن کراچی کے اندر مہاجرین نے یا مہاجروں نے کچھ ایسے حالات دیکھے جس کے بعد وہ اس جانب گئے کہ انہوں نے تنظیم بنائی، مہاجر قومی موومنٹ، اور اس کے بعد متحدہ موومنٹ میں تبدیل ہو گئی۔ وہ مہاجر جو کہ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد، انہوں نے بھارت میں بہت کچھ چھوڑ دیا، اپنا نام وہاں چھوڑ دیا، اپنا خاندان وہاں چھوڑ دیا، اپنے پیارے وہاں چھوڑ دیے، اور اپنی بہت بڑی بڑی جائیدادیں وہاں چھوڑ دی۔ اس کے بعد اس شہر کراچی میں آ کے آباد ہو گئے، اس ملک میں آباد ہو گئے، اور نہ صرف آباد ہو گئے بلکہ اس ملک کو بنایا، اس شہر کو بنایا، اس ملک میں محنت کی، اور اپنی تہذیب و ثقافت سے اس شہر پہ بھی اور اس ملک میں بھی اپنا نام روشن کیا۔ یہ وہ مہاجر کلچر ڈے منایا گیا ہے گزشتہ روز۔ اور یہ بہت اہم اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ سندھی کلچر ڈے مناتے ہیں یا آپ کوئی اور سا کلچر ڈے مناتے ہیں تو مہاجر کلچر ڈے بھی منانا چاہیے آپ کو، یہ آپ کا حق بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ اس وقت خاص طور پہ ضرورت ہے کہ آپ یہ بات، جس طرح کی اس وقت اردو اسپیکنگ طبقے میں خاص طور پہ ایک محرومی، مایوسی پھیلی ہوئی ہے، اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے کہ یہ اس طرح کے کلچر ڈے ہونے چاہیے۔ اب سوچئے کہ اس کلچر ڈے میں جب نوجوانوں نے تھوڑا بہت رقص کیا یا کوئی آتش بازی کی تو ان کے خلاف ایف آئی آر کر گئی مسلم لوگوں پہ۔ وہ لوگ جنہوں نے اس شہر میں ابھی کچھ دن پہلے ہی کلچر ڈے کے نام پہ جو توڑ پھوڑ کی تھی، ان کو عدالت سے بری کر دیا جاتا ہے، اور نہ صرف بری بلکہ ان کے لیے بڑی اچھی باتیں، الفاظ بھی بتائے جاتے ہیں، ان کو معصوم بھی قرار دیا جاتا ہے۔ تو سوال پھر یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک قوم کو کیوں پیچھے لگا رہے ہیں، کیوں دھکے دے رہے ہیں، کیوں اس قوم کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے، مظاہرے کرے، احتجاج کرے یا مطلب راستہ اختیار کرے، یا آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ جب وہ مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ مہاجروں کے لیے مناتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا کلچر ڈے نہیں مناتے۔ مہاجر جو ہے صرف مہاجر قومی موومنٹ کا نام نہیں ہے، مہاجر جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کا نام نہیں ہے، مہاجر پوری ایک قوم کا نام ہے، ایک اردو اسپیکنگ قوم کا نام ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہیں، جن کے تنظیم کے لوگ، جن کے سیاسی جو نظریات ہیں وہ جہاں ایم کیو ایم سے منسلک ہیں، جہاں مہاجر قومی موومنٹ سے ہیں، وہاں ہمارا اسلامی پیپلز پارٹی اور اس شہر کے اندر ان سے بھی وہ پاکستان تحریک انصاف اس میں بہت بڑی تعداد میں، تو لہٰذا اس کو تعصب سے باہر نکلیں۔ ایک تو آج کی میری بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ مہاجر کلچر ڈے منانے والوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو کلچر ڈے منا رہے ہیں، آپ خاص طور پر وہ لوگ جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، ذرا ویڈیو دیکھیں۔ 92 کا آپریشن میں ایک ایم کیو ایم کے نام پہ ایک کارکن کو مار دیا جاتا ہے، تو اس کے گھر پہ
کیا حالات ہیں یہ دکھائیں. آپ دیکھیں اس کو ذرا ویڈیو کو, اس کے بعد میں آگے بات کرتا ہوں کہ کیا مہاجر کلچر ڈے منانے والے ان جیسے کارکنان کے لیے کچھ کریں گے, یا وہ لوگ جو مہاجر کے نام پہ اس وقت مختلف بنگلوں میں موجود ہیں اور اسمبلیوں میں موجود ہیں, انہوں نے ان کارکنان کے لیے کیا کیا ہے, یہ میرا سوال ہے. بہرحال آپ یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو میں جو لفظ استعمال کیے گئے اس کو سنیے گا اور پھر بات کیجیے گا. میں کچھ تلخ حقائق دکھانے جا رہا ہوں اپنے کارکنان کو, غیرت مند کارکنان کو اور غیرت مند ذمہ داران کو. بغیرتوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, اٹھائی گیروں سے, چپلے سیدھی کرنے والوں سے. میں کچھ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں, وہ دیکھیں آپ. لانڈی کی شہید ساتھی ہیں, 92 میں شہید ہوئے تھے. یہ سگی بہن ہے ان کی جو شہید ہوئے تھے. بھائی یہ خود بتائیں گی کہ کیا نام تھا, کب شہید ہوئے تھے. جی بھائی. سسٹر ہوں ساجد شہید بھائی کی. 1992 اپریل 1992 میں ان کو شہید کیا گیا تھا, ان پہ بلاسٹ وغیرہ کیے گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد مطلب ہمارے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں, کوئی بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ جو شہید کی فیملی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم تو بس انتظار ہی کرتے رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مطلب ہمیں پوچھے ہمارے بارے میں. لیکن اسٹارٹ میں تو میرے فیملی پیرنٹس وغیرہ وہ ایک جذباتی فیصلے کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا چھوڑیں, آپ لوگ کیا کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اس کے بعد تو دیکھا جاتا ہے, آپ میری امی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. یہ 8 سال سے یہ شہید کی والدہ ہیں, یہ دیکھ لیں آپ. یہ شہید کی والدہ ہیں, یہ کسی منسٹر کی کسی عہدیدار کی والدہ نہیں ہے جو آج سو کال این پی ایم کو کلیم کر رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب, یہ آپ کی والدہ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں, وہ ہوتی تو ان کا علاج کسی اچھے ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا, امریکہ میں ہو رہا ہوتا یا پاکستان کے بڑے ہاسپٹلوں میں. یہ ایک شہید کی والدہ ہے, اس لیے یہ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. اور شہید کے یہ حالات دکھائیں, یہ دکھائیں. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی سرکاری ہاسپٹل کے بند وارڈ میں آیا ہوا ہوں. کس طریقے سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے, کس طریقے سے والدہ کا علاج کراتے ہیں, کس طریقے سے گھر کی چیزیں بیچ کے انہوں نے علاج کرایا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ کل سے بیمار نہیں ہے, یہ ایک ہفتے سے بیمار نہیں, 2018 سے بیمار ہے. مطلب کہ 8 سال. جی بالکل, بیٹے کے بعد تو ان کے ہوش ہی بالکل ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد 8 سال ہو گئے, لیکن 8 سال سے کسی نے آگے نہیں پوچھا. کبھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کسی نے کوئی ہم پر مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آ کر بات کرنا یا کچھ بھی. اور ابھی بھی ہمیں کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے, کیونکہ اب اگر بالکل سب کچھ ختم ہو گیا, اس موڑ پر آ کر اگر ہمارے پاس آئیں گے, کیونکہ میری امی اب تو نہ ہونے کے برابر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھا ہے. وہ اللہ آپ کو بھی اٹیک ہوا ہے. بالکل, ابھی 12 اگست کو میں کارڈیو میں ایڈمٹ تھی, ہاسپٹلائز تھی. وہاں پر بھی مجھے سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی بی پی کی کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں, آپ کو کیا اسٹریس اور کیا اسٹریس. یہ آپ دیکھ لیں, یہ ان کارکنوں کے لیے میں آ کے کھلوا رہا ہوں کہ جو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں. یہ 8ویں ویڈیو ہے میری. یہ شہید, کیونکہ یہ ٹپیکل کیس تھا تو یہ میں ویڈیو وائرل کروں گا. اس کے علاوہ 7 ویڈیو میرے پاس اور ہیں, وہ بھی شہید کے گھر والوں کی ہیں. یہ اب آ کے آپ کھول لیں, آ کے بھی کیا حالتیں دکھائیں والدہ کو, کس حال میں ہے. یہ پورا شہر دیکھے گا. یہ تماشا, جو تماشا مہاجر قوم کے ساتھ آپ نے لگایا ہوا ہے, اب یہ پورا شہر دیکھے گا. مجھے بہت ساری تھریٹس تو تھیں, بہت ساری کالز بھی آئی ہیں ویڈیو ڈالنے کے بعد کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو میں آج یہ دکھا کر اپنے ڈیڈ وارنٹ پہ بھی سائن کر رہا ہوں. مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ اپنی آنکھیں کھول لیں, خاص طور پہ وہ جو مخلص کارکن ہیں. دیکھ لیں, آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا مرنے کے بعد. جب آپ مر جائیں گے آپ کی فیملیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اس شہید فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آنکھیں کھولیں اور کھڑے ہوں. تب تک یہ زلالت چلتی رہے گی اور چند خاندان جو ہے وہ قابض رہیں گے اس ایم پی ایم میں. یہ دیکھ لیں, یہ ایم پی ایم کی شہید ساتھی کی والدہ دیکھ لیں کس حالت میں. دوائیوں تک کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, دیکھ لیں آپ کس حالت میں ہیں. یہ بندہ 92 کا آپریشن میں مارا گیا. یہ اس کی بہن تھی اور اس کی ماں, آپ نے دیکھ لیا بیڈ پر آخری ہچکیاں لے رہی ہے. اور وہ اس بات کو رو رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے لوگوں سے رابطہ کیا, مہاجر قیادت سے رابطہ کیا, ایم کیو ایم کی قیادت سے رابطہ کیا, ان سے کہا کہ آگے مدد کرو ہماری, لیکن کسی نے پلٹ کے نہیں پوچھا ان سے. اس بندے نے ایم کیو ایم کے نام پہ, الطاف بھائی کے نام پہ اپنی جان دے دی اس میں شہر کے اندر. لیکن اس کے گھر والوں کو پوچھنے والے الطاف بھائی تو کیا کوئی بھی نہیں آیا. الطاف بھائی جا کے لندن میں بیٹھ گئے, وہ لندن میں عیاشی زندگی گزار رہے ہیں. اور ان کے یہاں جو ان کے نام پہ جنہوں نے یہاں ووٹ حاصل کیا ہمیشہ سے, وہ نیو کراچی, لیاقت آباد اور یہ ٹاؤن سے نکل کے ڈیفینس اور ڈی ایچ اے جا کے بیٹھ گئے. خود آپ دیکھ لیں مصطفیٰ کمال کہاں رہتے ہیں, خود آپ دیکھ لیں کہ خالد مقبول صدیقی کہاں رہتے ہیں, خود دیکھیں عامر خان کہاں رہتے ہیں, خود دیکھیں کہ دیگر جو آپ کے رہنما ہیں وہ ایم کیو ایم کے وہ کہاں رہ رہے ہیں اور ان کا کاروبار کیا ہے. وہ جو نیچے کارکن جو جھنڈے لگاتا تھا پولوں پہ کھڑے ہو کے, جس نے گولیاں کھائیں, جس نے جیلیں برداشت کی, جس کے گھر برباد ہو گئے, ان کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ جا کے وہاں عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے نام پہ ووٹ حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد اس ووٹ سے ڈی ایچ اے میں بنگلے بناتے ہیں, اس کے ذریعے اپنے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرتے ہیں, اپنے کاروبار کو وسعت دیتے ہیں, مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس مفادات کی وجہ سے مفادات کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. اور پھر 92 کا آپریشن میں جس طرح کا میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی ہے, اس طرح کی بہت ساری سینکڑوں ویڈیوز ہیں,
सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों महाजिर कारकुन हैं, सैकड़ों घराने, दर्जनों घराने, जिनके घर उस वक्त 92 से लेकर 96 तक, 96 के ऑपरेशन के बाद उनके घर ख़त्म हो गए। उनके लोगों को, उनके घर के जो नौजवान, जो कड़ियल जवान लोग थे, उनको मार दिया गया। कुछ अपनी गलतियों से मारे गए और कुछ मावरा अदालत कत्ल कर दिए गए। और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है, इसके ज़िम्मेदार जहाँ पर इस मुल्क की मुकन्ना कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इसी तरह सबसे इसके बहुत बड़े जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन या एमके में ये लोग करता धरता लोग हैं जो कि डीएचए में और डिफेंस में रह रहे हैं। तो मैं महाजिर कल्चर डे मनाने वालों से कहता हूँ कि आप महाजिर कल्चर डे ज़रूर मनाएं और ये आपका हक है। और मैं मानता हूँ इस बात को कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम इसको मनाएं, हम इसको बताएं लोगों को कि हम महाजिर हैं। हम लोगों को बताएं कि उर्दू स्पीकिंग एक तबका है। हम लोगों को बताएं कि शहर कराची में उर्दू स्पीकिंग की अक्सरियत है। हम लोगों को बताएं कि डेमोग्राफी तुम चेंज नहीं कर सकते, ये बात हम लोगों को बताएं। हम बताएं कि हमें फ़ख्र है कि हम उर्दू स्पीकिंग है। हम बताएं ये बात कि हमें फ़ख्र है कि हमारी तहजीब है, हमारे पीछे एक बैकग्राउंड है, हमारे पीछे लोग हैं। हम बताएं कि यूपी और सीपी से जिन लोगों ने हिजरत की है इंडिया में, और जिन्होंने दो दफ़ा हिजरत की, बिहार के लोगों ने जिन्होंने बांग्लादेश हिजरत की, बांग्लादेश से यहाँ हिजरत की, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तुम लोग जो कल्चर डे मनाते हो, जो हमारे को हमले करते हो, तुम्हारी कोई कुर्बानी नहीं है। तुम तो यहाँ रहते थे, वहाँ से ये लोग कुर्बानी देकर दो दफ़ा अपने आपको लुटवा कर अपनी जायदादें, अपनी जान और माल और इज़्ज़त आबरू लुटा के इस शहर में, इस मुल्क में आए और इस मुल्क को, इस शहर को बनाया। इंजीनियर बने, मेमार बने, उन्होंने इस शहर की डेवलपमेंट की, इस पाकिस्तान की डेवलपमेंट की, बड़े बड़े इदारों में पहुँचे। बड़े बड़े शायर हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो इसमें आते हैं, सरकारी इदारों में मौजूद हैं, ख्वाजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो ये वो बड़े नाम हैं, तो इनका कल्चर डे मनाना बनता है और इनके ऊपर हमला नहीं किया जाना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो कल्चर डे मना रहे हैं उनको चाहिए, और महाजिर नौजवानों को चाहिए कि वो उन लोगों से सवाल करें जिन्होंने 30-35 साल में उनको इस नहज पे लाके पहुँचा दिया है कि जिसका दिल चाहता है वो आके ऐरा वगैरह उनके ऊपर बरसाने लगता है, पत्थर मारने लगता है, उनको तड़ियाँ देने लगता है, धमकियाँ देने लगता है, और उसको ये शर्म नहीं आती कि वो इस शहर में आके कमाता है, इस शहर में खाता है और इस शहर के लोगों पे जुल्म करता है। इस शहर के सरकारी इदारों में जाली डोमिसाइल पे, जाली डिग्रियों पे, सोर्स की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर इस शहर के जो इदारे हैं, जो सरकारी इदारे हैं, उनमें जाके उसकी मुलाजमत मिलती है। जिसको लिखना नहीं आता वो उस बंदे पे हुकूमत कर रहा होता है जो कि डिग्रियाँ लेके आया होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, जिसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो सवाल करें जाके अपने रहनुमाओं से, उन लोगों से, अल्ताफ हुसैन से सवाल करें मुस्तफा कमाल से, सवाल करें आमिर खान से कि ये तुम लोग जिन्होंने इस कौम के लोगों को, महाजिर नौजवानों को एक ऐसी बंद गली में पहुँचा दिया है जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ऐसी बंद गली में पहुँचा दिया तुमने महाजिर नौजवानों को इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो अब कहीं जाके अपना नाम ले सकें कि हम महाजिर हैं। इसलिए आप महाजिर कल्चर डे ज़रूर मनाएं, बिल्कुल मनाएं, लेकिन अपने रहनुमाओं से, आपके रहनुमा यकीनन नहीं है अपने से बेशतर के जो महाजिर कल्चर डे मना रहे हैं, वो नहीं मानते इनको रहनुमा, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के जरिए सवाल जरूर करें कि तुम महाजिरों की बातें क्यों करते हो, तुमने तो महाजिरों के नाम पे वोट हासिल किया और खुद जाके बैठ गए, अपनी अयाशियाँ की, अपने आप को बना लिया और हमें और हमारी पूरी कौम को तुमने नुकसान पहुँचाया और हमारी कौम को तबाह कर दिया। लिहाजा उनसे सवाल करें। महाजिर कल्चर डे मुबारक हो आपको। इस महाजिर कल्चर डे पे मैं बस ये कहूँगा कि अपनी तहजीब और सकाफत को याद रखें, और आपके और मेरे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान हिजरत करने के वक्त, जिस तरह उन्होंने वहाँ अपना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गए, जब जिनको आप कहते हैं भूखे नंगे, जो आपके ये लोग कहते हैं भूखे नंगे आए थे, तो भूखे नंगे नहीं आए थे, बहुत कुछ लेकर आए थे, इस शहर को बनाया था, आपको दिया था, आपके इदारों को बनाया था, आपके इदारे खरीदे थे, आपके इदारे में इन्वेस्टमेंट की थी, आपके इदारे में पैसे दिए थे, तब इदारे बने थे। तो वो लोग आए थे, उनके साथ जो सलूक हो रहा है इसके ज़िम्मेदार जहाँ ये पूरा सिस्टम है जिसने महाजिर कौम को खड्डे लाइन लगा दिया एक तरीके से, उसमें महाजिर नाम पर क़यादत करने वाले आफाक अहमद साहब, अल्ताफ हुसैन, आफाक अहमद या एमकेएम के दीगर लोग मुलविस हैं और ये इसके ज़िम्मेदार हैं। इनका एहतसाब होना चाहिए। इनका एहतसाब महाजिर नौजवान करेगा, अपने वोट के ज़रिए करेगा, इनके एहतसाब अपने सवाल के ज़रिए करेगा, इनके एहतसाब अपने कमेंट्स के ज़रिए करेगा और सोशल मीडिया के ज़रिए करेगा। इनको इस बात पर इनको मजबूर कर देगा कि महाजिर नाम सियासत ना करें, क्योंकि इन्होंने महाजिरों को कुछ भी नहीं दिया सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई और दहशतगर्दी के लेवल के, और कुछ भी नहीं दिया।
بہرحال مہاجر کلچر ڈے مبارک، اور مہاجر کلچر ڈے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر میں رحم کرے، اردو اسپیکنگ لوگوں پہ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہماری پوری قوم کے لیے آگے راستے کھولے اور ان کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع دے۔ MHA اسپیکس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کمنٹس میں اظہار کریں کہ آپ کا کیا خیال ہے آج کے میرے گفتگو پہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔